بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف نے کہا تھا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَلَا نَظْرِيًّا، کہ نہ تو سارے تصورات بدیہی ہیں، نہ ساری تصدیقات بدیہی ہیں، نہ سارے تصورات اور تصدیقات نظری ہیں۔ نہ سارے تصورات تصدیقات بدیہی، نہ سارے تصورات تصدیقات نظری۔ تو شارح نے پہلے بدیہی اور نظری کے معنی بیان کیے اور اس امر کا بھی افادہ کیا، یہ بات بھی بتائی کہ یہ سوال کا جواب کہ بدیہی تو نظری کے مقابل نہیں ہے، نظری کے مقابل ضروری ہے، بدیہی تو ضروری کی قسم ہے۔ تو تعریف کر کے بتا دیا یہاں پر بدیہی اس معنی میں ہے جو ضروری کے مترادف ہے، اور اس معنی میں جب بدیہی ہوگا تو نظری کا مقابل بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ مزید ایک سوال یہ بھی تھا کہ سب کے بدیہی نہ ہونے اور سب کے نظری نہ ہونے سے بعض کا بدیہی ہونا اور بعض کا نظری ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ لازم تب آئے گا کہ جب ان کے بیچ واسطہ نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بدیہی اور نظری کے بیچ اس کو ہٹا دینے یار، تو یہ بات تب لازم آتی ہے جب کہ بیچ میں واسطہ نہ ہو، اور واسطہ نہ ہونا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ واسطہ نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو شارح نے کیا کیا؟ شارح نے اس کی وضاحت ان لفظوں میں کر دی، نفی اور اس بات کے انداز میں، جس سے معلوم پڑ گیا کہ واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بدیہی کیا ہے؟ الذی لم یتوقف حصولہ علی نظر و قصب، اور نظری کیا ہے؟ الذی یتوقف حصولہ علی نظر و قصب۔ آپ غور کریں کہ بدیہی اور نظری، بدیہی ہے لم یتوقف اور نظری ہے یتوقف، تو جب بات نفی اور اس بات کیا جائے تو نفی اور اس بات کے بیچ واسطہ نہیں ہے۔ جب نفی اور اس بات کے بیچ واسطہ نہیں ہے تو بدیہی اور نظری کے بیچ واسطہ نہیں ہے۔ جب سارے بدیہی نہیں، سارے بدیہی نہیں، سارے نظری نہیں، لازمی طور پہ بعض بدیہی بعض نظری۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ تو یہ ساری جو چیز ہے یہ تعریف کے ذریعے ان چیزوں کا افادہ کیا شارح نے۔ تو اب کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب یہ باتیں تمہیں معلوم ہو گئی، اب آتے ہیں ہم متن کی تقریر کی جانب، کیونکہ جو سوالات تھے، جو اعتراضات تھے، جو اوہام تھے، ان کا ہم نے ازالہ کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم متن کی تقریر کی طرف۔ ماتن نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا وَلَيْسَ الْكُلُّ۔ شارح کہہ رہا ہے کہ الکل الف لام عوض مضاف الیہ کی، الف لام عوض مضاف الیہ، پہلے کل سے مراد ہے کل فرد، دوسرے کل سے مراد ہے کل نوع۔ پہلے کل سے کیا مراد ہے؟ کل فرد۔ دوسرے کل سے کیا مراد ہے؟ نوع۔ یعنی لیس کل فرد من کل نوع منہما، دوسرے سے مراد ہے کل نوع، یہ قرینہ ہے منہما۔ پہلے سے کل سے مراد کیا ہے؟ کل فرد، اس لیے کہ جب تصور اور تصدیق یہ خود انواع ہیں، ان کے تحت انواع نہیں، ان کے تحت افراد ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ جب یہ خود انواع ہیں تصور و تصدیق، تو نو کے تحت نو نہیں ہوتی، نو کے تحت فرد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا من کل منہما قرینہ ہے کہ کل سے، دوسرے کل سے مراد کل نوعن ہے۔ تو جب دوسرے کل سے مراد کل نوعن ہے تو پہلے کل سے مراد کل نوعن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصور تصدیق جب کل نوعن ہے تصور تصدیق، تو اب اس کے تحت تو کل نوعن نہیں ہے، نو کے تحت نو نہیں ہے، نو کے تحت افراد ہیں۔ لہٰذا اب لیس الکل، اس کا الف لام عوض مضاف الیہ کے، لیکن مراد کل فرد ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ تصور، نوع تصور اور نوع تصدیق کا ہر فرد نہ بدیہی نہ نظری، نہ نوع تصور کا ہر فرد بدیہی نہ نظری، نہ نوع تصدیق کا ہر فرد بدیہی نہ نظری۔ بات سمجھے نہیں؟ جب تم نے پہچان لیا تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے ہر ایک، یہ اشارہ کر دیا الف لام عوض مضاف الیہ کے، اور لیکن ہے کیا؟ یہ ہے کل فرد، کل واحد۔ تصور تصدیق میں سے ہر ایک سے، لفظ دونوں جگہ پر واحد کو بولا، لیکن پہلا واحد سے مراد فرد اور دوسری واحد سے مراد نو۔ ٹھیک ہے نا؟ بدیہی کہا نا، ہر ایک تصور و تصدیق کی ہر نو میں سے
ہر نوع کا ہر فرد جی بدی ہی نہیں ہے. جی اس پہ دلیل کہ ماتن نے کیا کہا وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا جی وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا. شارح اسی کی تقریر کر رہا ہے. کہا لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا. توجہ رکھنا. لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا لیکن التالی کاذب فالمقدم مثلہ. بات سمجھے نہیں؟ ماتن نے کہا تو وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا. فقط اتنی بات. شارح نے وضاحت کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ قیاس استثنائی اتصالی ہے جس میں استثناء ہے رفع تعلی کا نتیجہ آئے گا رفع مقدم کا. سمجھے بات کو؟ لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا. یہ ہو گیا شرطیہ متصلہ. استثناء رفع تعلی کا. تعلی ہے نا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا منفی ہے. تو یہ بات تو باطل ہے. بے شمار چیزیں میں مجہول ہے. بے شمار چیزیں میں مجہول ہے تو استثناء رفع تعلی کا. لیکن التالی کاذب. جب استثناء رفع تعلی کا نتیجہ رفع مقدم کا. مقدم کیا تھا؟ کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا. کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا یہ مقدم. تو اس کا رفع یعنی ما کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا. بات سمجھے نہیں؟ نتیجہ یہ نکلا ما کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا. ساری تصورات اور ساری تصدیقات ان تصورات اور تصدیقات کا ہر فرد بدیہی نہیں. یہ بات ثابت ہو چکی. بات سمجھے نہیں؟ کیونکہ اگر سارے تصورات بدیہی ہوتے البتہ کوئی چیز بھی ہمیں مجہول نہ ہوتی اور یہ باطل ہے یعنی تعلی کاذب ہے. تعلی کاذب ہے تو مقدم اس کی مثل ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. ذہن میں رکھیں یہ قیاس استثنائی اتصالی. لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا. لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا. ذہن میں رکھیں یہ قیاس اقترانی جو ہوتا ہے اس میں پہلا جو مقدمہ ہے اسے صغرا کہتے ہیں دوسرے کو کبرا کہتے ہیں. قیاس استثنائی میں ایسے نہیں ہوتا. بات ذہن میں رکھیں. اس میں پہلے کو کبرا کہتے ہیں دوسرے کو صغرا کہتے ہیں. یہ کبرا ہے. لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا. قیاس استثنائی اتصالی میں کبرا کا متصلہ لزومیہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب استثناء رفع تعلی کا. استثناء جو ہے وہ بات درست ہے. تعلی کاذب ہے یہ بات درست ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں. جو کبرا ہے لو کان شیء من الاشیاء لو کان جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کان شیء من الاشیاء مجہولا لنا یہ جو کبرا ہے اس پر اعتراض ہے. کبرا پر اعتراض ہے. توجہ ہے. کیسے؟ غور کریں. ماتن نے کیا کہا یعنی جو کہا اس کا حاصل یہ ہے کیونکہ یہ الفاظ اس نے صراحتاً نہیں بولے لیکن اس نے جس قیاس کا ذکر کیا اس کی تحلیل اسی کی جانب ہوتی ہے. کیا لو کانا جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا. معترض کہہ رہا ہے کہ یہ ملازمہ میں تسلیم نہیں ہے. ہمیں ملازمہ تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوں تو کہا اگر سارے بدیہی ہیں تو کوئی چیز ہمیں مجہول نہیں ہمارے لیے مجہول نہیں ہوگی. معترض کہہ رہے ایسا نہیں ہے. ہمیں کبرا کے اندر جو ملازمہ ہے وہ تسلیم نہیں ہے. بات پہ توجہ دیں. ایسا ہو سکتا ہے سارے تصورات بدیہی سارے نظری سارے تصورات بدیہی ساری تصدیقات بدیہی ہیں سارے بدیہی لیکن کیا ہے پھر بھی کچھ چیزیں مجہول ہیں. بھائی کیوں مجہول ہیں؟
بدیہی وہ ہے نا جو نظر و فکر پر موقوف ہو، موقوف نہ ہو. یہ نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے، لیکن کم از کم توجہ پر تو موقوف ہے نا. توجہ ہے نہیں. ذہن متوجہ ہوگا تو جان پائے گا. انسانی ذہن ہے، متوجہ ہوگا تو جان پائے گا. تو اور کسی چیز پر موقوف ہوں یا نہ ہوں تو توجہ پر تو موقوف ہے. تو اب ہیں سارے بدیہی، لیکن آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. تو ذہن متوجہ نہیں ہے تو جب بھی مجہول ہے. تو سب کے بدیہی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مجہول نہ ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہیں سارے بدیہی لیکن حدس پر موقوف ہیں، تجربہ پر موقوف ہیں، توجہ نفس، التفات نفس پر موقوف ہیں، نظر و فکر پر موقوف نہیں ہیں. نظر و فکر پر موقوف ہوں تو بدیہی نہیں رہیں گے، نظری بن جائیں گے، لیکن وہ بدیہی ہیں. کسی اور چیز پر موقوف ہیں، حدس پر موقوف ہیں. تو ان چیزوں پر موقوف ہیں، بدیہی ہیں، ان چیزوں پر موقوف ہیں. موقوف علیہ حاصل نہیں اس لیے وہ مجہول، توجہ نہیں اس لیے مجہول. سمجھے؟ تو لہٰذا حاصل معترض کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو کبرا ہے اس میں اس کا لزومیہ ہونا، مقدم اور تالی کے بیچ جو ملازمہ ہے وہ میں تسلیم نہیں ہے. بات سمجھے؟ وہ تب تسلیم ہوتا، غور کریں، جب بداحت کو حصول لازم ہوتا. آپ نے کہا لو کانا جمیع التصورات و تصدیقات بدیہیاً، بدیہی کو حصول لازم. جب حصول لازم تو پھر تو کوئی چیز مجہول نہ ہونا. سمجھے بات کو؟ تب جو ہے آپ کا کبرا جو ہے وہ صادقہ ہوتا. اس کا لزوم، اس کے اندر ملازمہ متحقق ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بداحت کو حصول لازم نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بدیہی ہو لیکن نظر و فکر پر موقوف تو نہیں ہے، کسی اور چیز پر موقوف. مطلب یہ ہے کہ یہ جو دلیل پیش کی ہے، اس دلیل کا جو کبرا انہوں نے بیان کیا ہے محل نظر ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. پہلے شارح نے مصنف کی بیان کردہ دلیل کی تقریر کی اور اشارہ بتا دیا کہ یہ ہے قیاس استثناء اتصالی، استثناء رفع تالی کا نتیجہ رفع مقدم. تقریر کرنے کے بعد کہا کہ جو اس کے اندر کبرا ہے، مقدمہ اولا ہے، اس کے اندر جو ملازمہ ہے اس کو ہمیں تسلیم نہیں ہے. تم نے کہا لو کان جمیع تصورات و تصدیقات بدیہیاً لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا لا نسلم ذلک. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شے نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے لیکن توجہ نفس پر موقوف ہے، حدس پر موقوف ہے، تجربہ پر موقوف ہے. نظر و فکر پر موقوف نہیں ہے لیکن کسی اور چیز پر موقوف ہے. جب کسی اور چیز پر موقوف ہے تو موقوف علیہ حاصل نہیں ہوگا تو موقوف کیسے حاصل ہوگا؟ اب ہیں سارے بدیہی لیکن ذہن متوجہ نہیں ہے اس لیے مجہول ہے. تو بدیہی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی چیز مجہول نہ ہو. یہ تب لازم آتا کہ بداحت کو حصول لازم ہوتا. بداحت کو حصول لازم نہیں ہے. جب بداحت کو حصول لازم نہیں ہے تو لہٰذا بدیہی ہو اور مجہول ہو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا شارح کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس میں اعتراض ہے. اتنی بات سمجھے؟ اور اس میں اعتراض ہے. جائز ہونے اس بات کی ایک چیز بدیہی ہو اور ہمیں مجہول ہو. کیوں؟ کیونکہ بدیہی اگرچہ موقوف نہیں، اس کا اصول نظر و قسم پر ہے، لیکن ممکن ہے کہ موقوف ہو اس کا اصول کسی اور چیز پر. اب یہ من بیانی ہے، عقل کی توجہ اس کی جانب، اس کا احساس، حدس، تجربہ یا اس کے علاوہ جب تک نہ حاصل ہوگی شے موقوف علیہ، نہ حاصل ہوگا بدیہی. بدیہی تو حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ بداحت اصول لازم نہیں. وجہ ہے ہم نے سمجھا کہ شارح سارے تصورات تصدیقات کو بدیہی مانتا ہے، اس لیے دلیل پر اعتراض کر رہا. اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، دلیل تمہاری مخدوش ہے، دعویٰ تمہارا ہمیں تسلیم ہے. ہم تمہیں دوسری دلیل بتاتے ہیں، دوسری دلیل بتاتے ہیں. آپ کبرا کو بدل لو. تم نے کہا لو کان جمیع التصورات و تصدیقات بدیہیاً لما کان شیء من الاشیاء مجہولا لنا، اس کو تبدیل کرو. تم کہو لو کان جمیع التصورات و تصدیقات بدیہیاً لما احتجنا فی تحصیل شیء من الاشیاء الی نظر و کسب. ٹھیک ہے؟ لما احتجنا فی تحصیل شیء من الاشیاء، فی تحصیل شیء من التصورات و تصدیقات الی نظر و کسب، لیکننا احتجنا
یعنی لیکن التالی کاذب وہی فالمقدم مثل. جی تو دلیل بدلے، جی دلیل کا جو کبرا ہے وہ بدلے. جی تو ہم نے کبرا کیا بنایا کہ اگر ساری تصورات تصدیقات بدیہی ہوں تو کوئی چیز ہماری نظر میں مجہول نہ ہو. یہ نہیں، آپ کو اگر سارے کے سارے بدیہی ہوں تو اب کوئی کسی چیز کی تحصیل میں ہمیں نظر و فکر کی حاجت نہ ہو، لیکن حاجت تو ہوتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھئی سارے کے سارے تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں ہیں. جی بات آپ سمجھے ہو جی نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ اشارے کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو مدعا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے جو دلیل پیش کی ہے یہ دلیل مخدوش ہے. مانا کریں تو درست یہ کہ کہا جائے اگر ہر ایک تصورات تصدیقات بدیہی ہوتا، البتہ نہ محتاج ہوتے ہم کسی بھی چیز کی تحصیل میں کسب و نظر کی جانے کا، اور یہ فاسد ہے. اس استثناء رفعت علی کا، یہ رفعت علی ہے نا. کیا یعنی یہ جو تالی ہے وہ کاذب ہے. تو تالی کاذب کیسے؟ تالی کے جو ہے نا وہ کذب پر کیا دلیل ہے؟ واسطے بدیہی ہونے ہماری محتاجی کے بعد تصورات اور تصدیقات کی تحصیل میں فکر و نظر کی جانب بات یہ کہتے تو یہ بات درست تھی. اتنی بات آپ سمجھیں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا مصنف کی طرف سے کہ بھئی آپ کا اعتراض ظاہر عبارت پر درست ہے، لیکن لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا کا مطلب اس سے مراد یہی لما احتجنا فی تحصیل شیء من التصورات والتصدیقات الی نظر و قسم، مراد یہی ہے. وہ ظاہر نہیں ہے تو یعنی آپ کا جو اعتراض ہے وہ ظاہر عبارت پر ہے. جو ان کے مرادی معنی ہے یہ لما کانا شیء من الاشیاء مجہولا لنا، یہ بول کر ان کی مراد لما احتجنا فی تحصیل شیء من الاشیاء الی نظر و قسم، مراد یہ ہے. تو ظاہری معنی پر تمہارا اعتراض ہے، مرادی معنی پر اعتراض نہیں بنتا. مرادی معنی وہی ہے جو تم نے بیان کیا. ٹھیک ہو گیا.